برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وأهل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ونعم اللہ علی میرے فدا والغوث بالحقوق اجمعین۔ صلوات اس سے بیدار بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات۔ سلامت رہیے۔ 1442 ہجری کا محرم الحرام مرکزی قدیمی عزاخانہ حسینیہ زینبیہ میں عشرہ محرم کی آج ہماری 7ویں نشست بعنوان فضائل عاشورہ۔ سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ تمام مومنین، مومنات، عزادار۔ ان مسائل حالات کے باوجود ہر طرف بارش، پانی، آپ پھر بھی ذکر حسین کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اس بات کا مبولتا ثبوت ہے کہ ذکر حسین حالات کا محتاج نہیں ہے، ہر دور کے ہر حالات ذکر حسین کے محتاج ہیں۔ یقیناً پیش نظر بہت سی چیزیں ہیں اور کہنے کے لیے بس 2-3 دن۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس ضمن میں کون سے پہلو شامل کروں اور کون سے پہلو چھوڑ دوں۔ عاشور ایک اتنے طویل سلسلے کا نام ہے جو عالم زر سے شروع ہوتا ہے۔ عالم زر یوم الست سے بھی پہلے، جو عالم زر سے شروع ہوتا ہے اور مالک زر کے ظہور تک چلتا رہے گا۔ یہ سب عاشور میں ہے، صرف ادراک کی کمی ہے۔ جیسے کل انبیاء آ کے سمٹ گئے فضیلتوں مراتب کے ضمن میں سرکار خاتم النبیین تک، ساری نبوتیں، رسالتیں سمٹ گئیں۔ جب یہ سلسلہ آگے کی جانب چلا تو عاشور کے دن یعنی 10 محرم 61 ہجری، یہ نبوتیں، یہ رسالتیں، یہ ولایت، یہ امامت، یہ سب حسین کے سامنے کھڑے تھے۔ حسین ہمیں بچا لے۔ آغاز کر رہا ہوں۔ آج میرے پاس تمہید کا قبلہ وقت ہی باقی نہیں رہا، ویسے ہی حالات کی وجہ سے 10-15 منٹ ویسے ہی ہم تاخیر کا شکار ہیں، لیکن گفتگو پوری کریں گے۔ اب آج ہو گئے ہیں تو پھر وقت کیا دیکھنا۔ یہ سب مراتب، یہ سب منصب، یہ کربلا میں حسین کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے پھر کہا کوئی تمہید نہیں، اس لیے ذہن اگر میری جانب متوجہ رہیں گے تو میں آغاز ایک جملے سے کرنے لگا ہوں جس پہ بنیاد ہے آج کی، تو یقیناً محظوظ ہوں گے اور میرا وقت بچے گا، مجھے مزید اس پہ تکرار نہیں کرنی پڑے گی۔
نبوت، رسالت، امامت، ولایت، یہ کربلا میں حسین کے سامنے کھڑے تھے، حسین ہمیں بچا لے، اور حسین عباس کے سامنے کھڑے تھے، عباس مجھے بچا لے۔ آپ سلامت رہیے۔ اب یہاں اس لفظ کو سمجھیے گا، جب میں نے یہ لفظ کہا نا بچا لے، تو اس لفظ کو سمجھیں۔ بچا لینے سے مراد یہ نہیں کہ خطرہ تھا، اس کو سمجھیں پہلے۔ خطرہ تو نبوت کو بھی نہیں ہے، خطرہ تو رسالت کو بھی نہیں ہے۔ امامت اور ولایت کو کون سا خطرہ تھا؟ لوگ جسے رسول نہیں مانتے، کیا وہ رسول نہیں رہتا؟ تو جس علی کو لوگ ولی نہیں مانتے تو علی کی ولایت میں کوئی کمی آ جاتی ہے؟ تو بچانے سے کیا مراد ہے؟ جب یہ سب حسین کو کہہ رہے ہیں ہمیں بچا لے، تو دراصل یہ حسین کو کہہ رہے ہیں ہمیں تو اپنا لے، ہم تجھ میں آ کر باقی ہو جائیں گے۔ حسین عباس کو کہہ رہا ہے مجھے اپنا لے، میں تجھ میں آ کے باقی ہو جاؤں۔ دیکھیں ابھی میرے یہاں میں جب آیا تو محسن بھائی مولا آپ کو زندگی دے، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں مولا کی مدح میں بس جلدی جلدی جو بھی انہوں نے سمیٹا ہوگا، یقیناً وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے اس میں سے مختصراً تعریف کے طور پہ مولا کی شان میں بیان کیا کہ بادشاہ کا شبیہ علم آئے گا۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا، ایک لفظ کہا، مولا کا ایک اسم تھا باب الحسین، یہ کہا نا آپ نے۔ تو مجھے جانا کہیں اور ہے، لیکن اب آپ نے کہہ دیا تو چلیے پھر باب سے ہی داخل ہوتے ہیں، کیونکہ داخل باب سے ہی ہوا جاتا ہے، داخل بھی باب سے ہوا جاتا ہے اور خارج بھی باب سے ہوا جاتا ہے۔ باب آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، دیکھو ایک وعدہ تو بھی میں نے کوٹ لکھپت میں کیا تھا، کچھ یہاں کے بندے مجھے وہاں بھی نظر آئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں، بہت سے لوگوں میں چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ باب آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، آنے کے لیے بھی اور جانے کے لیے بھی، دونوں سمت میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی شرح میں نے کل اپنے جاگیر حسین والے عشرے میں اللہ علی اور شت میں، وہاں میں نے اس کی شرح میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی۔ آج تمہیں اس کے ایک معنی بتا کے مجھے تیزی سے آگے جانا ہے۔ باب کسے کہتے ہیں؟ دروازے کو۔ دروازہ گھر کا ہو، دروازہ کمرے کا ہو، دروازہ شہر کا ہو، قلعے کا ہو، محل کا ہو، جھونپڑی کا ہو، کٹیا کا ہو، جو دروازہ ہوتا ہے باہر والا اس سے داخل ہو کے اندر آتا ہے، جب تک اس کو رہنا مقصود ہو مالک کی مرضی سے رہتا ہے، واپس جاتے ہوئے اسی دروازے سے جاتا ہے، یعنی آیا بھی دروازے سے گیا بھی دروازے سے۔ یہی وجہ ہے دروازے کو باب کہتے ہیں۔ باب عام لفظ ہے عربی کا، آپ کے ہاں بھی رائج ہے، باب خیبر، باب پاکستان ہے نا۔ باب کیسے لکھتے ہیں؟ بے الف بے، ادھر سے پڑھو بے الف بے، ادھر سے بھی باب ادھر سے بھی باب، کیوں؟ کیونکہ اس میں جانا بھی ہے، اس میں سے باہر بھی آنا ہے۔ سمجھے؟ میں ایک خاص مقصد کے لیے یہ بتا رہا ہوں تمہیں، دونوں کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اندر جانے کے لیے، باہر آنے کے لیے۔ ہے باب، ہے دروازہ، بھلے کسی کا ہو، جو بھی اس میں آئے گا واپس بھی اسی سے جائے گا، جب تک مالک کی مرضی ہے وہ رہے گا۔ جو باہر والے ہیں نا وہ اندر آنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے، اور جو اندر والے ہیں وہ باہر جانے کے لیے اس کا استعمال کریں گے۔ مالک ابوالفضل کا لقب ہے باب الحسین،
جس نے حسین تک آنا ہے عباس کے ذریعے آئے، حسین نے تم تک آنا ہے وہ بھی عباس کے ذریعے۔ سلام سلام۔ تم حسین تک آؤ گے تو بھی باپ کے ذریعے، حسین تم تک آئے گا تو بھی باپ کے ذریعے، بیچ میں وسیلہ باپ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آؤ آگے، کچھ ہمارے ماتمی نوجوان 2-3 روز پہلے ملے تھے، ان کا سوال مجھ تک پہنچا، بنفس نفیس ملاقات ہونا ہوئی۔ جب میں نے یہ پڑھا تھا کہ مالک حسین نے شب عاشور چراغ اور پھر چراغ، اس بجھنے اور جلنے کے بیچ میں حقیقت حسین نظر آئی، ٹھیک ہے۔ تو بڑا خوبصورت سوال ہے، مالک نے ویسے ہی کہا ہے سوال معرفت کی کنجی ہے، سوال لگاؤ اور معرفت کا تالا کھول لو، بشرطے کہ سوال لگے صحیح جگہ، ضد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، جاننے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جتنے شب عاشور میں حسین کے سامنے بیٹھے تھے کب سے حسین کے ساتھ آ رہے ہیں؟ مالک نے کربلا نے یہ کہا کہ کیا آپ نے ان کو آزما لیا ہے؟ تو آزمائش ہوئی حقیقت حسین دکھا کر، لیکن اس کے باوجود کتنے ایسے ہیں جو شب عاشور میں نہیں تھے پھر بھی حسین کے ساتھ ہیں، وہاب قلبی نہیں تھے اور نہیں تھے، یہ اگلے دن آئے، یہ شام غریبہ حسین کے ساتھ تو نہیں ہے جناب ہور، وہ شب عاشور حسین کے ساتھ تو نہیں ہے جناب ہور۔ جب فجر ہوئی مالک نے اذان دی، اس کے بعد آئے، وہاب قلبی اس کے بھی بعد آئے، تو انہوں نے تو شب عاشور چراغ بند ہونا یا چراغ جلنا یہ تو دیکھا ہی نہیں، وہ جو حقیقت حسین نظر آئی بند چراغ میں انہوں نے نہیں دیکھی، مگر اس کے باوجود جو حبیب ہے وہی ہو رہا ہے، جو جون ہے وہی وہاب قلبی ہے، فرق پھر بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو رات کو تھے وہ بھی باپ سے آئے، جو صبح تھے وہ بھی باپ سے آئے۔ یہ علتوں میں ایک علت ہے، ابھی بات چل رہی ہے۔ ہاں، وہ بھی جو پہلے تھے وہ بھی اسی باب سے آئے، راستہ وہی تھا، منزل وہی تھی، اور جو صبح آئے وہ بھی اسی باب سے آئے، راستہ بھی وہی تھا، منزل بھی وہی تھی۔ یہ علتوں میں ایک علت ہے عاشور کی۔ حسین اس قریب، دیکھو پہلے یہ سمجھو تم، میں رکتا ہوں یہاں، شراکت سمجھتے ہیں؟ شراکت، جب بھی کسی کے ساتھ کسی کام میں شراکت ہو تو جب بھی آپ نے معاہدہ کرنا ہو تو طرفین کی مرضی کے بغیر وہ معاہدے میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اب میری کسی کے ساتھ شراکت ہے، ایک معاہدہ ہوا اور معاہدہ طے ہوا کہ بھئی یہ کام ہوگا اور یہ اس کے ایگریمنٹس لکھے گئے، وہ لکھ کے اب اس میں کرنا ہے مجھے تبدیلی، تو جس کے ساتھ وہ معاہدہ ہوا اسے شامل کروں گا یا اپنی مرضی سے ہی تبدیل کیے جاؤں گا؟ اصول اور پیمانہ عدل یہ کہتا ہے کہ وہ شامل ہو، اس کی رضامندی شامل ہو۔ اب زمانہ اگر پوچھتا رہے اور کسی کو نہ ماننے کی ضد ہو تو وہ نہ مانے، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی چوکوں گا نہیں۔ کائنات میں پتا نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بنا، حسین نے اللہ سے پوچھے بنا پورا معاہدہ بدل دیا۔ گھر جا کے سوچنا کچھ کہا ہے میں نے۔ کربلا کا معاہدہ لکھا گیا تھا، میں نے کیوں کہا عاشور وہ جب سے ہے، وہ تبھی لکھا گیا معاہدہ کربلا، بیچ میں جون کا نام ہی نہیں تھا۔
اچھا اس بات پہ متفق ہیں آپ کے مکاتب فکر کی تمام کتب جلیلہ اس پہ متفق ہیں کہ جو معاہدہ روز الست چل رہا تھا ان میں جناب جون کا نام ہی نہیں تھا، اور یہی مولا حسین نے کہا جون تیرا نام تو اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ حسین نے یہ بتایا کہ حسین کربلا کرنے کے لیے معاہدے کا محتاج نہیں ہے۔ حسین نے کہا جون ہم نے تیرا نام شامل کیا، ہم تیرا نام شامل کر رہے ہیں۔ فہرست کس کے پاس تھی؟ فہرست کس کے پاس؟ سرکار ابوالفضل کے پاس۔ کہا ہم تیرا نام شامل کر رہے ہیں۔ ایک بہت باریک بات کہنے لگا ہوں، خدا را سمجھنا، زمانے نے آج تک یہی نہیں سمجھا کہ نفس کسے کہتے ہیں۔ لوگ ایک عجیب و غریب بحث میں مبتلا ہیں کہ دراصل نفس کے صحیح معنی کیا ہے۔ مولا حسین نے یہ کہا کہ اے جان، بہت توجہ، ہم نے تیرا نام فہرست میں شامل کیا۔ فہرست تھی سرکار عباس کے پاس، جیسے ہی کہا نہ کیا تو جون نے کہا مولا وہ فہرست، کہا عباس فہرست نکالو۔ عباس نے فہرست نکال کے کہا مولا نام تو پہلے شامل ہے۔ سنو سنو سنو، ہاں میں تمہاری داد وصول کرتا ہوں، لیکن سنو ذرا اس بات کو، ابھی جو اس جملے پہ داد لینی نہیں ہے میں نے، جب جملہ آئے گا تم یہاں رہو گے نہیں۔ مالک نے ایسے دکھا کے کہا مولا فہرست میں نام تو شامل ہے۔ جون ایک بار ایسے رخ تھا سرکار ابوالفضل کی طرف، رخ کیا مولا حسین کی طرف، کہا بادشاہ آپ تو فرما رہے تھے کہ نام فہرست میں ہے ہی نہیں، اور جہاں جس حسین کو میں جانتا ہوں وہ حسین وہ ہے کہ جو وہ کہہ دے نام ہی ہونا ہو تو ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے کہا فہرست میں نام نہیں ہے تو نام ہو، نام نہیں تھا، یہ مولا ہوا کیا؟ حسین مسکرائے، کہا اسی سے پوچھ جس نے کہا نام شامل ہے۔ ایک بار جون مڑے اور مڑ کے کہنے لگے عباس بتائیے ماجرا کیا ہے؟ عباس نے ایک بار تن کے کہا جون تم نے سنا سمجھے نہیں، عباس کو نفس حسین کہتے ہیں، نفس ارادہ کرتا ہے ہو جاتا۔ جیتے رہو، سلامت رہو، نوکر آپ آباد میں۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، جب تک جی ہے آپ کا جی۔ سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دیکھنا نصیب ہو آپ کو۔ نفس کے کام کیا ہے؟ نفس کا ارادہ ہوتا ہے، ارادہ کبھی سمجھا ہی نہیں لوگ۔ نفس اللہ یعنی اللہ کا نفس، نفس اللہ، اللہ کا نفس کون ہیں؟ تو سبھی آل محمد میں، لیکن کس کے لیے سب سے پہلے رسالت میں آپ نے کہا؟ مولا علی کے لیے، انہی سے مشہور ہے نا نفس اللہ، اللہ کا نفس۔ تو یہ جو ارادہ ہوتا ہے یہ نفس کا ہوتا ہے، یعنی جو بھی ارادہ اس کا ہے وہ نفس اللہ کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ارادہ اس کا ظاہر نفس اللہ کے ذریعے ہوا۔ جتنے بھی اس کے ارادے ہیں، جتنی بھی اس کی طاقت ہے، جتنا بھی اس کا اقتدار ہے، جتنی بھی اس کی قدرت ہے، وہ نفس اللہ کے ذریعے ظاہر ہوئی، نفس اللہ کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، وہ نفس اللہ کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ زمانہ اللہ سے وہ لیتا ہے جو اللہ کے خزانے میں ہے، اور حسین زمانے کو وہ دیتا ہے جو اللہ کے خزانے میں بھی نہ ہو۔ آپ جی، آپ سلام جی میرا بھائی۔ آپ جیو، آپ جیو، آپ سلامت رہو۔
مولا آپ کی زندگی کرے کہ ذوق سماعت اسی طرح اپنے حسن کی آخری حدوں کو چھوئے. آپ کی اس ذوق اور عقیدت و معرفت کو پروان چڑھانے والی ماؤں کو سلام ہے. آباد رہو. جو لیکن دیکھو منبر کی بلندی وہ ہے کہ بندے کی ظاہری حیثیت اوقات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب ذکر کرنے یہاں بیٹھتا ہے نا تو ایک پیشانی بھی چھپی نہیں رہتی. میں گن کے بتا دوں کچھ پیشانیاں ایسی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی چاہ کر مجھ سے سوال کر رہی ہیں. زیدی صاحب جملہ کہہ دیا، اگر ایسے ہی چلے جائیں گے تو ہم کیا بتائیں گے اپنے بچوں کو جا کر؟ ارے زمانہ جانتا ہے ایسے کتنے معجزات بتا دوں. میں نے ایسا کیا کہا کہ کوئی پریشان ہو، ضرورت نہیں میں دوبارہ جملہ کہوں، حق کہنے میں زیدی چوکے گا نہیں کبھی. میں نے کہا زمانہ اللہ سے مانگتا ہے اور لیتا ہے. حسین زمانے کو وہ بھی دیتا ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. راہب کے بیٹے اللہ کے خزانے میں نہیں تھے، حسین نے دیے. زندہ باد. اب کھلی وہ پیشانیاں بھی. آپ سلامت رہو، مولا زندگی کرے. کیا کہا؟ حسین نے دے دیا جو اس کے پاس نہیں تھا. اب ایک بات بتاؤ بہت توجہ سے سن کے، جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ وہ اپنے تمام قدرت رکھنے والی، کل کائنات پہ قدرت ہے نا اس کی، ساری عالمین پر، کائنات لفظ چھوٹا ہوتا، عالمین پر اس کی حکومت ہے، عالمین پر اس کی قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے نا. 18,000 عالمین تو بادشاہ سرکار امیر نے بتائے، اور یہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں. ایک عالم کی وسعت کلومیٹرز میلوں میں نہیں ہوتی. مالک نے اس کی شرح میں یہ بتلایا کہ جہاں تک اس عالم میں رہنے والی مخلوق کی نظر جائے وہ اسی کا عالم ہے، کیونکہ وہ دوسرے عالم میں دیکھ نہیں سکتی. تو آج تمہاری سائنس نے جہاں تک دیکھ لیا نا، کروڑوں نوری سال تک وہ تمہارا عالم ہے. ایسے 18,000 عالمین پر قدرت ہے کس کی؟ اس کی. بہت توجہ، خالص عنوان پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے کیا کہوں کہ ایک جملہ کہنے کے لیے مجھے یہ تمہید 2-3 منٹ کی کرنی پڑے گی، تبھی اترے گا آپ. اور میں نے سنانا نہیں ہے، جذب کروانا ہے. اس لیے بہت توجہ. اس کی قدرت عالمین پر. مالک سے پوچھا گیا، سرکاری امیر سے، کہا مالک اس کی قدرت ہے عالمین پہ اور وہ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتا ہے. کچھ بھی کہا، کچھ بھی کر سکتا ہے. اسے کوئی شے اس سے مانے نہیں ہے، کوئی شے نہیں روکتی. وہ ایک تسلسل سے چل رہا ہے، دن آتا ہے اس کے بعد رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے اس کے بعد رات آتی ہے. اس کی قدرت یہ ہے وہ اس نظام کو پلٹ دے. اس کی قدرت یہ ہے کہ دن کے بعد رات آنی ہے. اس کی قدرت یہ ہے کہ رات ہونا پھر دن ہو جائے. سب اس کی قدرت ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، سب اس کی قدرت میں شامل ہے. کہا مالک یہ اتنی قدرت پر وہ قادر کیسے ہے؟ سوال ہے نا. علم حاصل کرنے والا سوال کرتا ہے، اور جب ہو سامنے باب علم تو سوال تو بنتا ہے. کہا اتنی قدرت پہ وہ قادر کیسے ہے؟ صدقے میرے بادشاہ تیری نالین کے، اتنا آسان کر کے بتایا، اتنا آسان. جواب اس کا کتابیں بھر دیتا ہوں، جن کے پلے نہیں پڑھنا نہ پڑھتا. مالک نے ایک جملے میں بتایا. کیا پوچھ رہا ہے؟ کہ مالک وہ اتنی قدرت پہ قادر کیسے ہے؟ کہ اپنے علم کے ذریعے. دیکھا نا پہنچی بات آرام سے. اپنے علم کے ذریعے، کیونکہ کائنات عالمین کی ہر شے اس کے علم میں ہے. وہ جانتا ہے یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے. اتنے انسان ہیں، ان کی اتنی زندگی ہے، اتنی سانسیں آئیں گی، اتنی سانسیں جائیں گی، اتنا رزق کھائیں گے، اس دن پیدا ہوں گے، اس دن مر جائیں گے. فلانے عالم میں یہ مخلوق، ادھر یہ آسمان ایسے، زمین ایسے. ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے. اسی علم کے ذریعے وہ اس پر قادر ہے، کیونکہ اسے علم ہے. کیا مالک
اس کا علم ہے کیا؟ آنکھیں کھول کے دیکھ، مجھے اس کا علم کہتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، ہاتھ سلامت رہے۔ انا علم اللہ، میں اس کا مارکت الارا خطبے ہیں بادشاہ کے، کبھی پڑھا تو کرو خطبہ افتخار، کبھی موقع ملے پڑھاؤ، خطبہ البیان، خطبہ افتخاریہ، خطبہ تتنجیہ، حدیث تاریخ، یہ مالک علی کے خطبات ہیں، کبھی پڑھو تو صحیح۔ مالک کہہ رہے ہیں انا علم اللہ، میں اس کا علم ہوں، اور وہ اپنے علم کے ذریعے عالمین پر قادر ہے، یعنی وہ عالمین پر قادر ہے علم کے ذریعے۔ علم ہے علی، اب اس کی قدرت کیا ہے؟ اس کی قدرت ہے کہ دن کے بعد رات آئے، لیکن وہ قادر ہے کہ رات سے پہلے واپس دن ہو جائے۔ علی نے انگلی سے سورج پلٹا کے بتایا، ایسے قادر ہے۔ سلامت رہو، بسم اللہ، نوکر، میں نوکر، ٹھیک ہے۔ بات قبلہ، دیکھو میں جملہ بھی کہہ دوں گا تو تم تو علی کی بلا کی مستی میں حلالی میں والی بیٹھے ہو، داد تو تب بھی دو گے، نعرہ تو تب بھی لگاؤ گے، لیکن بات وہ ہے جو مدلل ہو، دلیل کے ساتھ ہو، چوک چوراہے اسکول کالج یونیورسٹی دفتر کی ٹیبل پہ بھی ہو تو ذرا دلیل رکھنے کا مزہ تو آئے نا۔ وہ قادر ہے ایسے دن کو رات کرے، رات کو دن کرے، وہ قادر ہے کہ مار دے، اور اس کی قدرت ہے کہ روز محشر میں اٹھا لے، لیکن وہ اس میں بھی تو قادر ہے کہ مار دے اور روز محشر سے پہلے اٹھا لے۔ کیسے؟ علی نے مارا، ٹھوکر سے اٹھایا، ایسے۔ اب کہاں تک رک کے میں معجزات بتاتا جاؤں، ساری رات پڑھتا جاؤں، ایک ایک معجزے میں اس کی قدرت کاملہ علی کے ذریعے ثابت ہے، کیونکہ یہی تو اس کا علم ہے، یہی اس کا تو ثابت کیا ہو گیا قبلہ، کہ علم کے ذریعے قدرت ہوتی ہے، علم کے ذریعے قادر ہوتا ہے۔ اب میں نے چھوٹا سا نقطہ کہا جو حق اور سچ ہے، مالک محمد بادشاہ کے اس فرمان کے ذیل میں حسین اس کی تقدیر میں بیٹھے ہے ہی نہیں، اللہ نے لکھے ہی نہیں، قدرت نے دیے ہی نہیں، لو پہ ہے ہی نہیں، عالم الست میں اس کی روح ہی نہیں تھی، عالم ذر میں ان کے ذر ہی نہیں تھے، سرے سے نہیں ہے۔ حسین نے کہا میں روح بھی خلق کروں گا، روح بھی خلق کروں گا، بدن بھی خلق کروں گا، دوں گا بھی، اس کے خزانے میں نہیں تھا لیکن حسین نے دیا۔ اب میں یہاں رک کے اگر اسی طرح ایک ایک کر کے معجزات پڑھنے لگا تو اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکوں گا، لیکن آپ کے اذہان عالیہ، آپ کی معرفت، دور اندیشی اور سماعت کی بلندی پر میں یقین کرتے ہوئے براہ راست مولا کا اسم تلاوت کرنے لگا ہوں، جیسے اللہ کی تمام قدرت پر وہ قادر ہے اپنے علم کے ذریعے، کیونکہ علی علم اللہ ہے، ٹھیک اسی طرح عباس کو علم الحسین کہتے ہیں۔ زندہ باد، سلامت رہو بخاری صاحب۔ سرکار ابوالفضل کے القاب میں سے لقب ہے علم الحسین، اے حسین کے علم، یعنی اب حسین کی جتنی قدرت ہے تو پھر جملہ پلٹ کے واپس لے جاؤں، حسین نے وہ دیا تھا، حسین نے وہ دیا تھا جو اس کے خزانے میں نہیں تھا، تو حسین قادر کس کے ذریعے ہوا؟ جس کے ذریعے قادر ہوا اسی کے ذریعے دیا۔ اور وہ علم کون تھا؟ اب واپس جاؤں، اتنی محنت کر کے آیا، جان عباس سے ہی پوچھ نام کیسے آیا۔ سلامت رہو، ٹھیک ہے، میں کڑی خالی نہیں چھوڑتا، خطابت ہے اسی چیز کا نام۔ علی بھائی کڑی سے کڑی ملا کے کڑا بنا کے دے دو، اور میں کڑیاں نہیں ملاتا، میری کوشش ہوتی ہے تسبیح کے دانے پھروں۔
تسبیح مکمل ہو تو تمہارے ہاتھ میں دے کے چلا جاؤں. آباد و شاد رہو, مولا زندگی کرے. آؤ تیزی سے ایک منزل اور طے کریں, پھر ہمیں عبادت بھی کرنا ہے. حسین قدرت کاملہ کا نام ہے, مختار کا نام ہے حسین. اور حسین کی جتنی بھی قدرت ہے وہ علم کے ذریعے ہے, اور حسین کا علم ہے عباس. ٹھیک ہے, ایک آیت ہے میرے پیش نظر, جی چاہ رہا ہے آج آپ کو دے جاؤں, پتہ نہیں کل تو پتہ نہیں کیا, شاید یقیناً وقت نہ ملے. 8 محرم ہے کل, اور شب ذوالجناح کی برآمدگی ہے, اور میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے پھر فضائل عاشورہ کا ایک با کمال مقام یعنی جنگ حسین, وہ انشاءاللہ آپ کو بس آپ دعا کیجئے گا مالک زندگی بھی دے دے تب تک اور خیرات بھی دے دے تو آپ تک پہنچا دیں گے جو وعدہ کیا, تو پھر شاید موقع نہ ملے. اور پرسوں 9 محرم کو مجھے خاص طور پر بانیان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوگا, 9 محرم کو انشاءاللہ بعد از مجلس عزا تابوت سرکار علی اکبر برآمد ہوگا. یہ حسینیہ زینبیہ میں پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا, لیکن اس سال سے ایک زیارت کا اضافہ ہے. تابوت سرکار علی اکبر 9 محرم کو برآمد ہوگا. تو ایک منزل اور جلدی سے طے کر لیں. دیکھو قرآن میں حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, صلاۃ قائم کرو. ترجمہ نماز کر لیا گیا, صلاۃ کا ترجمہ نماز ہے نہیں, بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن رائج ہے تو اس لیے کہنے پہ مجبور ہے. نماز قائم کرو, قائم کرنے کا حکم ہے, جسے بالعموم کہا جاتا ہے پڑھو. اب آپ کی مرضی ہے, صلاۃ کا ترجمہ نماز کر لیں اور قائم کا ترجمہ پڑھو کر لیں, آپ کی مرضی, آپ کر لیں. میں کسی اور جانب لے کے جانا چاہتا ہوں. اللہ نے سورہ مومنون جا کے پڑھیے گا, اور متواتر تلاوت اگر آپ شروع سے کریں تو پہلی 10-12 آیتیں پڑھتے چلے جائیں, لیکن خاص طور پہ پوائنٹ آؤٹ کروں گا میں کہ 8, 9, 10, 11, 12 ان آیتوں کو جا کے ذرا غور سے پڑھیے گا. جتنی اب سمجھ میں آ جائے اتنی خیرات مجھے ابھی دے دیجیے گا, باقی گھر جا کے پڑھنے کے بعد تصدیق ہو جائے تو باقی کل آ کے دے دیجیے گا. ایک اشارہ کرنے لگا, اللہ نے, آپ اچھے کام کریں گے, آپ بھی اچھے کام کریں گے, ماتم کریں گے, حسین پہ روئیں گے, علی کی ولایت پہ قائم رہیں گے, تو اللہ میاں آپ کو جنت میں بھیجیں گے. بالعموم عام یہی بات, جنت میں بھیجیں گے. آپ جنتی ہوں گے یا جنت کے وارث ہو جائیں گے؟ سادہ سا سوال ہے میرا, مدد میری کرے کوئی. ہاں جی, جنتی ہو جائیں گے, زندہ باد. جنت کے وارث تو نہیں ہوں گے نا. اچھا, بالعموم کیا کہا جاتا ہے کہ جنت کے وارث کون ہیں؟ زندہ باد, شاباد, کیا کہنے. آپ سلامت رہے محسن بھائی, اور ادھر سے بھی آواز ہے جنہوں نے بھی کہا. بس توجہات میری جانب رکھیے گا, اس موسم کے معاملے کو بالکل چھوڑ دیں آپ, وہ بھی ہمارے ساتھ اسی معاملے میں شامل ہے حسین کے ذکر میں. آخری منزل ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہ ضائع ہو جائے. بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ حسین وارث جنت ہے. میں کہہ رہا ہوں از روح قرآن ایسا نہیں ہے, اور میں نے آیتوں کی طرف اشارہ کر دیا, گھر جا کے دیکھیے گا, میں ابھی ان کو کھولتا بھی ہوں. بڑی از روح قرآن ایسا نہیں ہے. از روح قرآن سورہ مومنون میں اللہ بالخصوص نویں آیت کی طرف اشارہ کروں گا, لیکن گفتگو تسلسل میں ہو رہی ہے, پڑھیے گا گھر جا کے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں 8-10 آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے اپنی صلات کی حفاظت کی, ہم نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا. توجہ رکھنا ہے. ابھی مجھ پہ اعتماد کر لو, باقی گھر جا کے دیکھ لینا اپنے اپنے گھر میں موجود قرآن پہ, ورنہ موبائل پہ بھی سب کے موجود ہے. مجلس کے بعد جلدی جلدی سے دیکھ کے ایک دوسرے کو یقین دلانا. اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے صلات کی حفاظت کی, محافظون, جنہوں نے حفاظت کی. یہاں عقیم کا لفظ نہیں ہے کہ قائم کی, جنہوں نے حفاظت کی وہ جنتی نہیں ہے, وہ جنت کے وارث ہے. اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو جنت کا وارث ہو یا کسی بھی جگہ کا وارث ہو, اسے یہ اختیار ہوتا ہے جسے چاہے اندر لے جائے, جسے چاہے باہر کر دے.
ٹھیک ہے، اور استدلال قرآن پہ ہے، اور عنوان کیا ہے؟ فضائل عاشورہ، تول لینا بعد میں گھر جا کے دیکھتے رہنا، لائیو بھی ساری دنیا میں اور ریکارڈنگ بھی، جو دل کرے سننا، بڑی توجہ، جس کا دل کرے وارث کا، گھر کا وارث ہے قبلہ تو گھر میں لے آئے، وارث ہے گھر کا، گھر میں بیٹھا ہو کہ بھیا ہمارا دل بھر گیا آپ سے، جائیے، ہم جو وارث ہے، تو جو جنت کا وارث ہوگا اس کی مرضی سے جنت میں جائے گا، اور اگر اس کی مرضی ہوئی تو کوئی جنت میں بیٹھا بھی ہوگا، وارث جو وہ ہے، وارث جو ہے تو بیٹھے بٹھائے جنتی کو کہہ سکتا ہے نکلیے، اور اگر جنتی نے یہ کہہ دیا کہ ہم جنتی ہیں تو کہے گا تو جنت کا ممبر ہے، میں وارث ہوں، تیری ممبرشپ کینسل کر سکتا ہوں۔ اب وہ ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن میں وارث کا اختیار بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، شرعی مسئلے میں نہ پھنس جائیے گا، میں وارث کا اختیار بتا رہا ہوں۔ وارث کا اختیار یہ ہے کہ جسے چاہے جنت میں لے جائے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے صلاۃ کی حفاظت کی ہم نے اسے جنت کا وارث بنا دیا۔ صلاۃ پڑھنے والے صلاۃ پڑھ پڑھ کے تھک گئے، انہیں خالی جنت ملی، وارث نہیں بنے، اور جس نے صلاۃ کی حفاظت کی وہ وارث بن گیا۔ لوگ یہی سوچتے رہے کہ حسین کے لیے کہا گیا خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، صلی اللہ کی قسم، مقتل کی کتاب کا نام تو لے، اس کتاب کی سطر میں سے، اس کتاب کے صفحے میں سے سطر ذہنی نکال کے دے گا، کربلا میں عصر عاشور میں ہوئی اذان، آیا وقت صلاۃ، حسین نے کہا میں کراؤں گا امامت، باقی کھڑے ہوں گے پیچھے، میری اقتدا میں نماز ادا قائم کر لیں۔ حسین امامت کے لیے کھڑے ہوئے، باقی فوج پیچھے کھڑی ہوئی، حسین کا ایک نوکر آگے بڑھا، کہا مولا تم نے نماز قائم کرا، میں تیرے آگے کھڑا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا عباس، مولا مجھے مدد دے، الفاظ دے، آپ سلامت رہو، ٹھیک ہے، مولا تو انہیں نماز قائم کرا، میں تیرے آگے کھڑا ہوں۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے کھڑا ہو جاؤ، حسین کی اپروول ہو گئی، یہ سعید حسین کے آگے کھڑا ہو گیا، حسین کے آگے۔ دشمن کے فضائل میں سننا بھی اس کو، دشمن کے لاتعداد تیر آئے، لاتعداد، میں نے پھر کہا سنبھالنا اس کو، فضائل میں بہت بڑا راز ہے، لاتعداد تیر آئے، سعید سر سے پاؤں تک تیروں میں تھا لیکن گرا نہیں، یہ تن کے کھڑا ہے سعید، ایک تیر بھی آگے نہیں جا سکا، ایک تیر بھی، پتہ نہیں سعید کی وسعت کتنی تھی، 3000 تھے، میں تمہیں منظر دکھانے چاہتا ہوں، سعید کی ظاہری قد و قامت کتنی ہوگی، عرب میں بڑا بھی کوئی طویل الجثہ ہو 6 فٹ 6.5 فٹ یہی جسامت ہوگی، تیر آ رہے تھے ہزاروں، سعید ظاہری طور پہ 6.5 فٹ کے، ایک تیر حسین تک نہیں گیا، پتا چلا سعید کی وسعت لامتناہی، پورے لشکر کے تیر سعید نے اپنے پہ لیے، جملہ تو آگے ہے، تیار ہو گئے، پرواز کرنی ہے تم نے وہاں تک جہاں تک تمہیں حسین لے جائے، سعید نے سارے تیر اپنے پہ لیے، گرا نہیں، محسن بھائی، علی، حسنین بھائی، گرا نہیں، بخاری صاحب سعید نہیں گرے، بادشاہ حسین نے اطمینان سے، نہیں، نفس مطمئنہ نے مطمئن صلاۃ پڑھائی، سلامت رہو، آباد رہو، نفس مطمئنہ نے مطمئن صلاۃ قائم کروائی، بڑے ہی اطمینان کے ساتھ حسین اپنی محراب میں سے نکلے، جیسے ہی حسین سعید کے پاس آئے، سعید نے دونوں زانو زمین پہ رکھے، اپنا شانہ حسین کے زانو پہ رکھے، ایک بار حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا مولا مولا میری یہ صلاۃ رہ گئی، میری یہ صلاۃ رہ گئی، حسین کاغذ مطلق بن کے کہتا سعید انہوں نے پڑھی ہے، تو نے صلاۃ کی حفاظت،
शाबाश, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नौकर आप सलामत रहे हैं। सईद इन्होंने पढ़ी है, इन्होंने कायम की है, तूने सलात की हिफाजत की है। हुसैन ने एक जुमले में दो पैगाम दिए। पहला पैगाम, जिसे तुम सलात समझते हो वो सलात है और मैं हकीकत सलात। तूने सिर्फ सलात की नहीं, हुसैन की हिफाजत, तूने सलात की हिफाजत की। और कुरान कह रहा है जिन्होंने सलात की हिफाजत की है हमने उन्हें जन्नत का वारिस बनाया। हुसैन पता नहीं कहाँ का वारिस है, जन्नत का वारिस सईद है। उसकी मर्जी से जाओगे, उसे अच्छा न लगा बाहर। सलामत रहो, सलामत रहो। फज़ाइल आशूरा, क्या करूं मैं, इसरार से भरे हुए हैं, इसरार से। मुझे मुतवातर कई दिनों से कई पैगामात आ रहे थे, साहब जो आप पढ़ रहे हमने तो सुना ही नहीं कहीं। तो अब किबला अगर इसमें मेरी गलती है तो बताइए, उसके लिए माजरत ख्वाह हूं। लेकिन जो पढ़ा वो हदूद में भी था, कयूद में भी था। इसके बावजूद कहना चाहता हूं हुसैन ना हदूद में है ना कयूद में है। अभी जो आपको हैरान किए हुए है ये तो हुसैन के फजाइल हैं ही नहीं, ये तो आशूर के फजाइल हैं ही नहीं। ये तो वो बातें हैं जो अभी तक पहुंच ना पाई थी, या कम पहुंची थी, या वजाहत तलब थी। बस मालिक ने चाहा तो इस सिलसिले को कल और परसों मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आज 7 मुहर्रम, 7 अक्सर कहा जाता है 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया। मैं हीले बहाने से इस बात को आगे की तरफ लेके जाता हूं, नहीं ऐसा नहीं था। पानी बंद 4 मुहर्रम को हुआ था, जब खैमे नहर से उठवा लिए गए ना अलकमा से, तो फिर पानी नहीं लेने दिया गया, पानी बंद हो गया। फिर जो पानी खैमों में था ना वही इस्तेमाल हुआ। 7 मुहर्रम को वो भी खत्म हो गया। अब इससे आगे है अज़ादारो एहसास की बात। वो जो 7 मुहर्रम को खत्म हुआ था उसके बाद तो सभी प्यासे थे। एक बात बताओ जिसका जिक्र आज मुसलसल करता रहा, जिसकी शबी आएगी, इसका मेरे मालिक व बादशाह का एक लक़ब है, या साक़िए अत्ताशिए करबला। करबला के प्यासों के साथी। पानी पिलाना ये सिर्फ 10 मुहर्रम को बादशाह का काम नहीं था। हुसैन ने शुरू से ही कहा था अब्बास पानी आप पिलाएंगे। अब जो घर से आई ही रोने हो ना, तुम्हें आमादा करने की जरूरत नहीं है। आंखों में आंसू तो आ चुके हैं, लेकिन ये वजू गुस्ल में बदल जाए तो एक जुमला वसूल करना मेरा। 4 मुहर्रम को जब पानी खत्म हुआ, अब हर खैमे तक अब्बास पानी खुद पहुंचाते हैं, हर खैमे तक पानी खुद पहुंचाते हैं। और आखिर में जो पानी अब्बास के अपने हिस्से में आता था ना, वो पानी ले जाके हुसैन की बेटी को दे के कहते थे ये पानी मेरी तरफ से रख लो,
بی بی ہو سکتا ہے کل تم مجھے پانی لانے کا کہو عباس لا نہ سکے. اجرکم جزاکم الحسین. بس دھیرے دھیرے ایک دو روایتیں سنو، زیادہ زحمت نہ دوں گا تم. 4 محرم سے ہر پیاسا 7 سے پیاسا ہے، عباس 4 محرم سے پیاسا ہے. عباس نے 4 کے بعد پانی نہیں پیا. جب بھی پانی آتا کبھی علی اصغر کے خیمے میں اصغر کے لیے، کبھی حسین کی پاک بیٹی کے لیے باندھتے رہتے پانی، آپ پی لیں. کیا بتاؤں عزادارو، یہ جو عاشور کا دن ہے نا، کہ جیسے حسین کے لیے ویسے ہی عباس کے لیے. ہر جانے والا اجازت حسین سے لے کے جاتا، مولا اجازت ہو تو میں رن میں جاؤں. عباس آئے، کہا مولا اب مجھے بھی اجازت دے. کہا حسین کیسے جانے دوں؟ عباس کیسے جانے دوں؟ تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے. کہا مولا وہ فوج تو رہی نا. مولا سب تو چلے گئے. عباس بار بار کہہ کے اجازت مانگنا چاہ رہے ہیں، حسین باتیں بدل رہے ہیں. عباس کیسے؟ عباس کیسے؟ ایک بار پھر اجازت مانگی. کہا عباس کیسے جانے دوں؟ تو میری کمر کا زور ہے. عباس حسین تیرے سہارے کھڑا ہے. قیامت ہے یہ جملہ پڑھا بہت کم جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ذاکری خطابت کتابت نہیں، مصائب درد کا نام ہے. عباس نے یہاں وہ جملہ کہا جو ہر غیرت مند حسینی کو چیر دیتا ہے. عباس کہتے مولا مجھے جانے دے، اب ان حرام زادوں کے تانے برداشت نہیں ہوتے. سلامت رہو، اس غم کے سوا کوئی غم نہ ملے تمہیں. حسین کے غم میں آباد ہو جاؤ تم. مولا یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ تانے دے رہے ہیں آپ کو. مولا اب میرا ضبط کا پیمانہ لبریز ہے، بادشاہ جانے دے رہا مجھے. کہا پاس تجھے میں کیسے اجازت دوں؟ میں نہیں دے سکتا. مولا صبح سے سب کو تو اجازت دے رہا ہے، جنگ میں کرا رہا ہوں، اجازت تو دے رہا ہے، مجھے اجازت. کہا عباس انہیں میں لایا تھا اس لیے اجازت میں دے رہا تھا، تجھے لائی ہے علی کی بیٹی. عباس جو تیرے آسرے پہ مدینے سے نکلی، اس سے جا کے اجازت لے، اس سے جا کے. عزادارو اب میں کیا بتاؤں کہ میرے بادشاہ ابوالفضل نے جا کے کیسے اجازت لی ہے. لیکن عزادارو ایک بار مختصر کر رہا ہوں میں، ایک بار پاک مخدومہ نے کہا اچھا عباس اگر تمہاری صلاح یہی ہے تو میں نہیں روکتی تمہیں، جاؤ عباس چلے جاؤ، لیکن آخری بار ہوتے جانا اس خیمے سے جس خیمے میں سب سے زیادہ نوکری کرتے رہے ہو، اس خیمے میں ہوتے جانا. عباس آئے ہیں علی اصغر کی پاک ماں کے خیمے میں، دروازے پہ آ کے سلام کیا، دروازہ ایسے کھلا جیسے عباس کا منتظر تھا. کون آیا؟ حسین کا 4 سال کا قرآن جس کی تلاوت حسین صبح و شام کرتا تھا. امو کہاں تھے آپ؟ امو میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی. شہزادی حکم. کہا امو ذرا زمین پہ بیٹھو. عباس کو زانو زمین پہ بیٹھے، مخدومات اندر گئی، ایک چھوٹی سی مشق لائی، اس مشق کو عباس کے گلے میں پہنایا. کہا امو اب انکار نہ کرنا، میرا جگر مر جائے گا. جزاکم الحسین، میرا جگر مر جائے گا، بڑا پیاسا ہے، کوئی پانی کی سبیل کرو. عباس کو ایک اور امید نظر آئی. کہا ہاں بی بی آ جاؤ، اپنے بابا سے مجھے اجازت دے دو. عزادارو
عزادارو بادشاہ مخدومہ کے ساتھ آئے، حسین دور سے دونوں کو آتا دیکھ رہے تھے۔ عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا عباس بڑی سفارش لایا ہے، تو جانتا ہے میں بیٹی کا کہا نہیں ڈالتا، تو جانتا ہے یہ تو کہتی ہے حسین وہی کرتا ہے، عباس کسے لے آیا؟ عباس میری کمر ٹوٹ جائے گی، عباس حسین کو اکیلا۔ عزادارو اب حسین کیا کرے؟ عباس کی طرف سے رخ پھیرا اور ایک طرف اب رخ کیا اپنی بیٹی کی طرف، کہا کچھ تو انصاف کر نہ بیٹی، کچھ تو انصاف کر۔ عباس کے گلے میں تعویذ بنا کے مشق ڈالا علی اصغر کے لیے، کہا کہ تیرا 6 مہینے کا اور میرا 32 سال کا، اور کچھ تو خیال کر بیٹی، میں بتاؤں نہ میرا رہے گا نہ تیرا بچے گا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے عباس۔ کہا نہیں بابا میں اصغر کی پیاس نہیں دیکھ پا رہی، حوصلے سے بس، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی ماں بہنوں کو بھی حوصلے سے سننا۔ کہا نہیں بابا مجھ سے نہیں دیکھی جاتی اصغر کی پیاس۔ کہا کیوں بیٹی ایسا کیا ہو گیا؟ کہا بابا آپ تو کل رات خیمے میں آئے تھے، بابا آپ اس کے بعد ایسا مصروف ہوئے، بابا میں بیٹھی اپنے بھائی کے جھولے کے ساتھ، بابا میں نے محسوس کیا ہے کل تک اصغر مجھ سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا، بابا اب باتیں نہیں کر رہا، اس کی زبان تعلق سے جڑ گئی۔ ہائے حسین، رونے کے دن ہے، شرم کر کے نہ رونا۔ باب الحوائج کی زیارت ہے آج، باب الحوائج، باب الحوائج، جو تیری زندگی میں نہیں پوری ہوئی آج عباس کے آگے رکھ، آج دینے والی ذاتیں بہت ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹی جیسے تو کہے، نہیں روکتا عباس کو، جا عباس جا، جا پانی کی سبیل کر، اگر ہو سکے۔ نفس حسین ہے نا، سمجھتا ہے عباس حسین نے کیا کہا، اگر حسین کہتے پانی لے آ، عباس فرات موڑ کے لے آتا، سمجھ گئے؟ کہا جیسے حکم مالک بادشاہ۔ بس میں نے چھوڑی ساری روایتیں، ایک روایت سنو، اجازت دو۔ عباس آئے میدان میں، میدان میں عباس آئے، چاروں طرف غل مچ گیا، عباس آ گئے، عباس آ گئے، عباس میدان میں آ کے کھڑے ہوئے، سب انتظار میں تھے عباس ندا دیں گے حل مبارک۔ عباس کچھ نہیں بولتے، عباس نے اپنے گلے سے مشق نکال کے اپنے زانوں پہ رکھی اور مخاطب کر کے کہا تم میں سے ہور کے لشکر والے کون ہیں؟ جو 2 محرم کو ہور کے ساتھ آئے تھے وہ باہر آؤ۔ عزادارو 1000 لشکری فوج سے نکل کے باہر آئے۔ کہا تم 2 محرم کو ہور کے ساتھ آئے تھے؟ کہا ہاں پاس ہم ساتھ آئے تھے۔ کہا تمہیں یاد ہوگا جب تم 2 محرم کو آئے تھے تو پیاسے تھے؟ عباس یاد ہے، ہمیں یاد ہے۔ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ کہا عباس ہمیں بھی پانی ملا، ہمارے جانوروں کو بھی پانی ملا، ہماری زیریں تپ رہی تھی ان پہ پانی ڈال کے ٹھنڈا کیا گیا، ہمارے جانوروں کو سیراب کیا گیا۔ کہا جانتے ہو پانی کیوں ملا؟ کہا عباس ہم نے سنا ہے حسین کی 4 سال کی بیٹی ہے، اس نے کہا تھا پانی دے دو، کہا بے غیرتو یہ خوش نشیدہ اسی بیٹی کا ہے، اس کا بھائی پیاسا۔ ہائے عباس، ہائے عباس، ماتم کرتے رہنا، اب شرم نہ کرنا، 7ویں گزر گئی ہے، اب میں نہیں کہوں گا حوصلے سے، ہاتھ جوڑ کے بس۔ عزادارو بڑی جنگ کی ہے عباس نے، بڑی جنگ کی ہے، پورا میدان صاف ہو گیا، کوئی عباس کے قریب نہیں آتا، پورا گھاٹ عباس نے صاف کیا۔ اشعل کو لے کے عباس الکما کے کنارے اترا، مشق عباس نے ڈالا ہے پانی میں،
پانی بھرا، ایک بار مشق کو نکالا، عباس واپس مڑا، مجھے منزل تک جانا ہے، میں سب چھوڑ رہا ہوں۔ عباس واپس پلٹا، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشق ہے۔ حسین کی بیٹی نے ایک ایک خیمے میں جا کے کہا تم بھی پیاسے ہو، تم بھی پیاسے ہو، آ جاؤ۔ میرے ابو پانی لینے گئے۔ روایت کہتی ہے 47 بچوں کو لے کے دروازے پہ حسین کی بیٹی ہاتھوں میں خشک کوزے سب انتظار کر رہے، عباس آئے گا، عباس آئے گا۔ عزادارو ایک بار ہوا، عباس کا بازو کٹا، علم بائیں سے دائیں جھکا، سکینہ پریشان، بابا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ بیٹی عباس کا بازو کٹ گیا۔ روایت کہتی ہے سکینہ نے کوزہ زمین میں پھینکا، کہا بابا پانی نہیں چاہیے، پانی میرا عباس، میرا عباس۔ حوصلے سے علمان، علمان۔ بس آخری روایت چھوڑ دیا میں نے، آخری روایت۔ عزادارو دوسرا بازو کٹا، علم ٹھنڈا ہوا، عباس نے مشیزے کو دانتوں میں لیا، ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، مشیزے میں لگا، عباس نے رخ موڑا، واپس چلا گیا، سلام دے کے کہتا ہے السلام علیکم یا عوام اللہ، مولا غلام کا سلام۔ میں رک گیا، آرام سے پڑھوں گا، میں رک گیا، میں رک گیا، مولا غلام کا سلام، مولا غلام کا سلام۔ دیکھو میں عباس کی شہادت ادھوری نہیں چھوڑ سکتا، ہاتھ جڑے ہیں میرے، نہ مجھے نہیں پتا کون سی طاقت ہے جو مجھے کہہ رہی ہے آگے بڑھ۔ میں چھوڑ گیا تھا، مجھے قسم ہے ممبر کی، میں آخری جملے پہ چھوڑ گیا تھا، کوئی تو ہے جو کہہ رہا ہے آگے بڑھ۔ حسین چاہ رہا ہے انہیں بتا عباس کے ساتھ۔ عباس واپس مڑ گیا، سلام کیا، حسین 7 بار اٹھا، 7 بار بیٹھا، کمر کو پکڑ کے حسین دھیرے دھیرے آگے چلا۔ عباس بعد میں ملا، پہلے عباس جمع ہونا شروع ہوا، ایک بازو دوسرا بازو، حوصلہ حوصلہ، اس کے ہاتھ پکڑو کوئی حوصلے سے، مجھے پڑھنے دے، 2 جملے پڑھنے دے، ہاتھ جڑے میرے۔ عباس کے بازو کٹے کیے، حسین وہاں آیا جہاں عباس گرا ہوا تھا، عباس کو دیکھا، حسین زمین پہ بیٹھ گیا، عباس بھائی آ گیا، میں تھم گیا، مجھے آگے پڑھنا ہے، مجھے ہمت بھی میرے مولا نے دے دیا، اب مجھے پڑھنا ہے، تمہیں بھی حسین ہی ہمت دے گا آگے بولے گی۔ عباس بھائی آ گیا، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، عباس نے گرا دیا، پھر زانو پہ رکھا، پھر گرا دیا۔ عباس جانتا ہوں دیر ہو گئی، ناراض کیوں ہوتا، نام میرا مولا، غلام کا سر آقا کے زانو پہ۔ بادشاہ پہلی بار معافی چاہتا ہوں، تیرے آگے پہ اٹھ کے استقبال نہیں کر سکا۔ مولا عباس کو معاف کرے گا، معاف کرے گا۔ کہا عباس کیا بات کر رہا ہے؟ کہا نہیں، عباس کو معاف کر دے۔ زندگی میں پہلی بار عباس حسین کو کوئی کام کہنا چاہ رہا ہے۔ مولا میں نہ کہتا، تو دیکھ رہا ہے میرے بازو نہیں ہے، مولا چاہتا ہوں آخری وقت میں تیری زیارت کروں۔ مولا ایک آنکھ میں خون ہے، دوسری نے تیر لگا ہے، مولا زحمت نہ ہو، بخاری صاحب حوصلے سے، مولا زحمت نہ ہو، ذرا مہربانی کر۔ عزادارو حسین نے ابا کے دامن سے آنکھ کو صاف کیا، عباس نے آنکھوں کو کھولا، مولا غلام کا سلام۔ کہا عباس حسین نے تیرا کام کیا ہے، حسین نے، اب تو حسین کو اجرت دے۔ تڑپا عباس کا لاشا، کہ مولا غلام آقا کو کیا دے سکتا ہے؟ کہ تیرے پاس ایک شے ایسی ہے
جو تم نے زندگی میں نہیں دی آج مجھے دے دے. کیا مولا ہو گیا کہ عباس ایک بار بھائی ہے. حوصلے سے عباس ایک بار بھائی ہے. ایک بار کا بھیا حسین میرا لاشا خیمے میں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا تمہیں آج تک نہیں بتایا گیا کہ حسین نے عباس کی وصیت کی وجہ سے لاشا نہیں اٹھایا. میں کہوں گا نہیں یہ وجہ نہیں ہے. آج تجھے مقتل سجاد کی ایک روایت سناؤں. آگے تیرے میں حوصلہ ہے تو رونا ورنہ میری طرف سے کوئی مرتا ہے تو مر جائے. اس وجہ سے حسین نے نہیں چھوڑا کہ عباس نے کہا تھا لاشا نہ اٹھانا. وہ تو باقیوں نے بھی کہا تھا حسین سب کا لاشا لایا عباس کا کیوں چھوڑنا. حسین نے بڑی کوشش کی کہ عباس کا لاشا اٹھائے. حسین جہاں سے لاشا اٹھاتا عباس بکھر جاتا. کبھی سینہ دیتا کبھی پالا. عباس ضریر بکھر. Zara Jaya Zara